اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں، وہ بت پرست جو ہیں، وہ باطل جو ہیں، وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں کو ان سے، کافروں سے اور ان مشرکوں سے زیادہ محبت ہے بنسبت مسلمانوں کے۔ وہ ان کی زیادہ مدد کرتے ہیں بنسبت ہم مسلمانوں کی۔ یہ عداوت ان کی اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر لعنت کر دی گئی۔ ہم دوڑ دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، ہم دوڑ دوڑ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں کچھ نظر نہیں آتا، سمجھتے ہیں کہ وہاں چلے گئے تو شاید ہمارا فیوچر، ہمارے لیے کچھ رزق کی فراوانی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، آل اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کے اندر رزق کی فراوانی کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ملک میں رزق کمانا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رزق کی فراوانی عطا کرے۔ اللہ ہمارے بھی ملک میں برکتیں عطا فرمائے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان یہودیوں، ان کافروں اور عیسائیوں کے ملکوں میں جا کے نہ بسے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کے لیے حکومت میں سے کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کی شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اپنی سلطنت کے اندر، اپنی بادشاہت کے اندر کوئی حصہ دیا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کی اندر جو شگاف ہوتا ہے اس کے برابر بھی لوگوں کو رزق نہ دیتے۔ اللہ نے تو یہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور ان کو جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ ہم اس جہنم کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم پر رحم کر دے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں ان کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، کیونکہ کھالیں وہ ہیں جو انسان کے جسم کو درد محسوس کرواتی ہیں، سینس ان میں ہوتی ہے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی کھالیں جب گل جائیں گی نا، سڑ جائیں گی، ہم ان کے اوپر اور مزید کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ ان کی سینس جو ہے وہ تکلیف کی، درد کی، وہ کم ہی نہ ہونے پائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور وہ ہر چیز جب کرتا ہے تو کمال حکمت سے کرتا ہے، اور اس کی ہر چیز میں پختگی ہے۔ پھر ہم اللہ سے جہنم سے آزادی کیوں نہ مانگے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور دل لوگوں کو پھر حوصلہ بھی دیا، پھر بلایا اللہ نے، پہلے ڈرایا، پھر میرے رب نے ہمیں حوصلہ دے کر بلایا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے نا، تم ایسا کر دیا تو میں ایسے کر دوں گی، ماروں گی، جو بھی کروں گی۔ پھر ماں جب محبت کرتی ہے، مار کے پیٹ کے پھر گلے لگا لیتی ہے۔ پھر رب کائنات نے ہمیں پھر بلایا کتنے محبت سے، اے ایمان والو عمل کر لو نیک، جو عمل نیک کر لے گا ہم اسے ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں ہیں، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
نہ صرف رہیں گے بلکہ ان کے لیے نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت میں داخل کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، حتیٰ کہ اولاد کے درمیان سب سے زیادہ مستحق انصاف کی اولاد ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ، نہ صرف اطاعت کا کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تو آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی لیڈرز کی بھی بات کی گئی۔ اگر تمہیں کسی بات کا مسئلے کا معلوم نہ ہونا سمجھ سکو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، نہ کہ بحث و مباحثہ کر کے ایک دوسرے کا منہ توڑو اور گالم گلوچ کرو، لڑائی جھگڑے کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، تو یہی انجام کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ جب کسی چیز پر فیصلہ نہ کر سکو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس بات پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، غیر اللہ کی طرف نہ لوٹ کر جائیں۔ اور شیطان ارادہ رکھتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے اور وہ ایسی گمراہی میں ڈال دے کہ جس گمراہی سے وہ ہدایت کے راستے تک پہنچ ہی نہ پائیں، بہت دور لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کا رسول آپ دیکھیں گے کہ وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، اور ایسے منہ موڑتے ہیں کہ ان کا صاف منہ موڑنا نظر آتا ہے۔ ہم جب اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کو جب دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، بیوقوف ہیں۔ ہاں، جب آپ دین کا بڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب آپ کو رزق کی فراوانی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرے گا، آپ کے اولاد کے عمل کو بہتر کرے گا، آپ کے گھروں میں سکون عطا کرے گا، پھر وہ حسد کرنے لگیں گے، پھر کہیں گے کہ دیکھو مولوی بن گیا تو اس لیے کما رہے کھا رہے۔ یہ نہیں کوئی دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ رزق تو وہی ہے جو لکھ دیا اللہ نے، لیکن اللہ نے اس میں برکتیں عطا کر دی، آپ وہ برکتیں محسوس کریں گے۔ ہمیں صرف تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کہ اف، اتنا پڑھ لیا، اتنا کر لیا، تھک گئے تھک گئے تھک گئے، لیکن اس تھکاوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت میں کتنی برکتیں دی، ہم سے کتنی بلائیں ٹال دی، ہم نہیں جانتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو عمل کیے، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں ہم نے چاہا تھا، ہم تو صرف بھلائی اکٹھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اولئک الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ ان لوگوں کے صرف کے بات سنیں ہی نہ اور انہیں باز و نصیحت کریں، پھر بھی منہ موڑیں لیکن نصیحت پھر بھی کریں، اور ان کے دلوں میں سے بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ ہم تانت ان کے استعمال کرتے ہیں، اور دلوں کو ہمیشہ محبت کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ اللہ نے کہا منہ ضرور موڑیں لیکن ان کو نصیحت پھر بھی کرتے رہیں، اور ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم ہر رسول کو محض ہم نے اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اپنے رب کی اپنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں. اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی. بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے. پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اس کو سر تسلیم خم کر لیں اور پوری طرح سے تسلیم کر لیں. ہم بھی اور یہ بات ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. ہمارا دین اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، ہر حکم، اور نبی کا ہر حکم مکمل طور پر نہ مان لیں. ہم اپنے مطلب کی بات ماننا چاہتے ہیں، لیکن ہم جس میں ہمارا مطلب نہیں، جس میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں، وہ ماننا نہیں چاہتے. اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا، انہوں نے شرک کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ قتل کر ڈالو ایک دوسرے کو آپس میں. اور کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. کچھ روایات میں آتا ہے 70,000 کو، کچھ کو کہا گیا 3 لاکھ لوگوں کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان سب کو قتل کر دیا گیا. یہ یہ یہودیت کے اندر شرک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کے مذہب کے اندر شرک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اللہ نے کیوں یہ سزا دی؟ کہ ان کو قتل کیا جائے گا تو ممکن ہے وہ توبہ طائب ہو جائیں اور توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ ہم پر وہ سزا بھی نہیں قتل کرنے کی. اور اگر وہ ہمیں ہدایت بھی نہ ملی اور ہم شرک میں ہی مبتلا ہوئے مر گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کہ ایک سرمئی پتھر کے اوپر چونٹی کو پہچاننا چلتے ہوئے مشکل ہے، کہ چونٹی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی سرمئی پتھر پر. اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ سب سے پہلے اللہ نے جن پر انعام کیا ان کو اللہ نے پھر آگے ایکسپلین کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو اور مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. ہم اس قابل ہیں تو نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ ہمیں بھی کہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے. ہماری والدین کو بھی اللہ وہاں پر کہیں کھڑا کر دے. ہماری اولادوں کو بھی اللہ وہاں کہیں کھڑا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کی مغفرت فرمائے. اور یہی بہترین ساتھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فضل عطا کرتے. پھر اللہ نے آپ کو اور مجھے پکارا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان. چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. یعنی کہ جب جنگ کے لیے نکلو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا ساز و سامان ساتھ لے کر نکلو. اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا، یعنی کہ جس کا دل نہیں مانے گا جہاد کرنے کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خالی ہاتھ بس اللہ پر ہی توکل کر کے نکل جاؤ اور بس دیکھا جائے گا جو ہوگا. نہیں، اپنی تیاری کر کے نکلو. چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود ہی نہ تھا. یعنی کہ جب نبی اور ان کے ساتھی جب جہاد کے لیے نکلے تو یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل تھا کہ ہم ان کے ساتھ گئے ہی نہیں. اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں. پھر وہ حسد کرنے لگیں گے، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. اب اس کے دل میں ہوتا کہ حسرت ہوتی کہ مال غنیمت ملا تو میں بھی ان ساتھ ہوتا، مجھے بھی مل جاتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں. دنیا کی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہیں.
بس وہ آخرت چاہتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اجر عظیم سے مراد اللہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے خود، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے اجر عظیم، جتنی اس کی شان بلند اس کا اجر بھی اتنا ہی بلند۔ سبحان اللہ، جتنی وسعتوں والا وہ خود، اس کے اجر کی بھی اتنی ہی وسعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دے رکھا ہے، یقیناً ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ایک دانہ بھی اپنے پیٹ میں ڈال سکتے، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ جو ہمیں کبھی خالی پیٹ سونے نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ کبھی اس نے ہمیں پیاسا نہیں رکھا۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ وہ ہمیں امن کی حالت میں نیند دیتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو دعا کرتے ہیں کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں تھے، اور مکہ میں وہ بہت کمزور تھے، اتنا مال نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر جاتے، تو انہوں نے نبی سے نہیں کہا، حالانکہ نبی ان کے درمیان موجود تھے، حالانکہ زندہ بھی تھے نبی، انہوں نے نبی سے نہیں مانگی کہ اے نبی تو ہماری مدد کر، نبی ان کے درمیان میں موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تم ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے۔ اللہ سے کہا، اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا کر، مددگار بنا دے ہمارے۔ یہ اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ پھر ہم کس طرح سے کسی کو اپنا وسیلہ بنا کر کسی انسان سے جا کے مدد مانگتے ہیں؟ ایک ظاہری وسائل ہوتے ہیں جن کو ظاہری کیا کہ ہم جیسا بے بس ہیں، جیسے آپ کو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی لینی ہے، وہ ایک ظاہری اسباب ہے۔ لیکن ایک وہ بات جس میں آپ کہیں کہ نہیں ہم فلاں جگہ پر جائیں گے تو اسی سے ہمیں شفا ملی، اسی کی وجہ سے ہم فلاں زیارت پہ گئے یا فلاں پیر کے پاس گئے تو اس وجہ سے ہمیں اولاد ملی، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ ظاہری اسباب ایک الگ چیز ہوتی ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جس کے لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ دوا سے بھی شفا تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے، جس کا یقین اور ایمان کامل ہو جائے کہ ہم فلاں جگہ پر گئے تھے اسی وجہ سے ہمیں ہمیں اولاد ملی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں پیر کے پاس گئے تھے تو اس نے دم کیا تو ہمیں ہمیں اس کے دم کی وجہ سے ہمیں اولاد مل گئی، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو زکریا علیہ السلام سے بڑھ کر یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی دم کرنے میں اور کوئی اس طرح کی ٹونے کرنے میں ماہر نہ ہوتا۔ نعوذ باللہ، انہوں نے بھی اللہ سے رجوع کیا، انہوں نے بھی رب سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں ان کو اولاد عطا کی۔ ہمارے سمجھنے کے لیے قرآن کا ایک حرف ہی کافی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ سے رجوع کرنا، جڑنا لازم ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے تم ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، ان پر جب فرض کر دیا گیا جہاد کرنا، تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہو، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا، کیوں فرض کر دیا، کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ اے نبی ہم ان کو کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہے، جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
کیا میں اور آپ ہمیشگی کی زندگی لے کر آئے ہیں؟ پلٹ کر تو میرے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں ملائے، ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو کہ موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگر چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو اور انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر مضبوط قلعوں میں بھی بیٹھے ہوئے تب بھی موت وہاں پہنچ جائے گی۔ اور اگر تمہیں جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قریب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کو سمجھیں، بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، آپ کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت یہ ہے کہ رسول نے جو بات کہہ دی، بتا دیا، اس سے باہر ہم ایک حرف کو بھی، ایک نقطے کے برابر بھی چیز دین میں شامل نہ کریں۔ وہ رسول کی اطاعت ہے۔ اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے اس پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے نبی، آپ اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، یبیتونا، وہ رات کے جو مشورے کر رہے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہی کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی کتاب میں؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ ایک آیت کسی اور طرح کی ہوتی، دوسری کسی اور طرح کی ہوتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوتی۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، یعنی جب کوئی فتح ملنے لگتی ہے تو فوراً ہی بولنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو فتح ہونے لگتی ہے، ہونے لگی ہے، ہونے لگی ہے۔ اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ بات کو نبی تک لے کر آتے یا اہل علم کے پاس لے آتے تو وہ اصل بات کی حقیقت کو ان کو ضرور سمجھا دیتے۔ تو اب کو ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس کو اصل معلوم کرنے کے لیے اہل علم کے پاس لوٹنا لازم ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ کہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں محفوظ کیا ہوا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں بھی ایک حصہ ہوگا، یعنی کہ اس میں عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جاتی ہے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو، یعنی کہ یہ سلام جو ہمیں کرتے ہیں اس کے جواب کا حکم دیا جا رہا ہے، یا اتنا ہی لوٹا دیا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور ایک جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بات میں سچا، اللہ سے بات میں سب سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین فاللہ ارکسہم بما
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں وہ دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا۔ اب یہ کیا تھا، منافقوں نے جو معاملہ کیا جنگ احد کے اندر، تو اس میں دو گروہ بننے سے مراد کیا ہے کہ معاملہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ان سارے کے سارے منافقوں کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ نے یہ کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے یا ان کو جلاوطن کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں کو قتل نہیں کروایا، اس لیے، اس وجہ سے، کیونکہ جو مشرک ہیں، مشرک مکہ اور یہودی، یہ سب یہ نہ سمجھے کہ نبی اپنے اپنے ہی لوگوں کو قتل کروانا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم ان منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے، انہیں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کوئی دوست و کوئی مددگار ہرگز اپنا یہودی اور عیسائی نہ بناؤ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدہ کر لیا کہ امن میں رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں، یعنی کہ جنگ میں، جیسے کہ جنگ ہوئی تھی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آئے تھے جنگ میں کافروں کی طرف سے، لیکن ان کا سینہ تنگ تھا اس بات پر کہ وہ مسلمانوں سے کیسے جنگ کرے، تو انہوں نے جنگ نہیں کی، جنگ کے میدان میں ضرور آئے لیکن جنگ نہیں کی مسلمانوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی لوگ جو تم سے لڑنے کے لیے آئیں، اپنی قوم کی طرف سے آئیں، لیکن ان کے سینے تنگ ہو، لیکن وہ تم سے لڑے نہ، اور اگر ان سے مت لڑو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اس لیے وہ تم سے نہیں لڑ رہے۔ سو اگر وہ تم سے اس کنارہ کشی اختیار کریں تو تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی وہ دونوں طرف وہ لگا کے بیٹھے ہیں، ادھر بھی دوستی لگا کے بیٹھے ادھر بھی، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی کہ نہ سر دیکھا نہ پاؤں دیکھا، بھاگ نکلے، لیکن وہ فتنے کے زیادہ قریب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ فتنے میں گھسیں، دوستی دونوں سے لگائی ہوئی ہے، چنانچہ وہ اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ بھی روکیں، یعنی کہ تم سے لڑیں بھی، اور تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، کیونکہ وہ فتنے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے، واضح بتا دیا کہ ان کو دوستی میں نہ لاؤ۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ در حقیقت ہوا ایسے تھا کہ مسلمانوں کو ایسے لگا کہ کوئی آدمی تھا اور وہ مسلمان ہی تھا، اس نے مسلمانوں کو سلام کیا تو وہ سمجھے کہ یہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، اور یہ ہم سے ڈر کے اس نے ہمیں سلام کیا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے پاس کچھ مال مویشی تھا وہ بھی لے کر چلے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم اس کو اس طرح سے، تم صرف دنیا کے مال کی وجہ سے تم نے اس کو قتل کر ڈالا، اس لیے کہ تم اس کا مال لے لیتے، لیکن وہ اگر مسلمان تھا تو تمہیں ایسی ہرگز غلطی اور شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے غلطی سے اگر کوئی مومن قتل ہو جائے، مومن کے قتل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا حکم دیا کہ تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اب آزاد غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کو آزاد کرنے کے لیے کہا، کافروں کو آزاد کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، یعنی کہ پیسے بھی دینے ہیں دیت کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مومن کو بھی آزاد کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں، کون؟ اس کے مقتول کے گھر والے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی کہ جس کو قتل کیا وہ تمہاری دشمن کی قوم میں سے ہے، حالانکہ وہ خود مومن ہو، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔
پھر تمہارے لیے ایک مومن غلام کو ہی آزاد کرنا کافی ہے۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے، تو پھر آپ کو صرف ان کو، پھر اس صورت میں آپ کو دیت لینا لازم ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی کہ پھر اس صورت میں بھی دونوں کو کرنا ہے، دونوں کام۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام، جس کے پاس غلام نہ ہو آزاد کرنا، تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ غلام آزاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا خدمت گزار ہے، اس کو مسلسل اس کی ہر ہر کام میں مدد کرتا ہے۔ تو غلام آزاد کرنا کوئی آسان کام نہیں، وہ پوری زندگی کے لیے پھر آپ غلام ملے گا نہیں، کہاں سے ملے گا غلام؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر جب غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر بار بار جب گھر کے کام کاج خود کرے گا، سارے کام خود کرے گا، تو اور اگر پھر ملازم رکھے گا تو پیسے ادا کرے گا، تو پھر ہر ہر دفعہ اپنے اس گناہ کے لیے پشیمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، پہلے تھا یعنی کہ غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ قتل کر دیا انہوں نے۔ اچھا، ایک اور بات کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی دو دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں میں سے ایک کوئی قتل ہو جاتا ہے اور دوسرا بچ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے فرمایا کہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ دونوں کیوں جہنمی ہیں؟ ایک تو قتل ہوا، ایک تو مارا گیا، ایک نے مارا اور ایک مارا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بچ جاتا تو اس کا بھی ارادہ یہی تھا کہ دوسرے مارنے والے کو قتل کر ڈالے، اس لیے دونوں ہی جہنمی ہیں۔ لڑائی جھگڑا بہت بری چیز ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ جو بات میں نے ابھی بیان کی وہی بات ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے جس کو تم نے لے کر اس کو قتل کر ڈالا۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، تو اس سے پہلے ان کے، یعنی کہ تم خود بھی تو مسلمان نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا اور تمہیں مسلمان بھی بنا دیا۔ بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، کسی کو کی جان کو ایسے فوراً نہ لے لیا کرو۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس پر پوری طرح باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے، یعنی کہ جو جہاد پر نہیں جاتے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جہاد پر نہیں جا رہے، بستی نہیں جانا، اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں پر درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، ان کو فضیلت عطا کی ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ تمام فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو وہاں جہاد کر رہے ہیں، ہم پر اللہ نے ان کو بہت فضیلت عطا کی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو بھی تر و تازہ نہیں کر پاتے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ہمارے ایمان کیسے ہیں؟ اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ان کی روحیں فرشتے جب قبض کرتے ہیں تو اس حال میں کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تو تم کس حال میں تھے؟ قالو، وہ جواب دیتے ہیں کننا مستضعفین، کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہی لوگ ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کے لیے تقویٰ کرنے کے لیے ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ہم لوگ جہاں گھر خرید لیتے ہیں پھر ساری زندگی ہم بھی وہیں بستے رہتے ہیں، ہماری اولادیں بھی، ہماری پشتیں بھی، سب کے سب وہیں بستے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، اپنی آخرت سے محبت نہیں۔
ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہوں، یعنی وہ ہجرت نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، جا نہیں سکتے، مالی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی ان کو لے جانے والا نہیں کہ وہ وہاں سے ہجرت کر سکے، وہ اس بات سے اللہ نے ان کو بری ذمہ کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ہجرت کرنے والے کے بھی بڑے درجات ہیں۔ اللہ نے پہلے جہاد والوں کے درجات بیان کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فوراً ہی اللہ نے ہجرت کرنے والوں کے بھی درجات بیان کر دیے۔ چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ یقین نہیں، امید ہے، اللہ سے اچھی امید ہے، اللہ سے اچھا گمان کرو، جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کو اس کے جاہ و جلال سے، اس کے صفاتی ناموں سے پکارو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے پا لیا تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا۔ جس نے پاؤں باہر رکھا اگر وہ فوت ہو گیا تب بھی اللہ نے اس کو اجر دے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، یعنی اللہ نے اس میں بھی تخفیف کمی کر دی۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کم کر لینا۔ ان خفتم ان یفتناکم یفتناکم الذین کفروا، تم نماز کو قصر کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ یہ نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیسے پڑھنی ہے، یعنی آپ کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہو ایک صف میں، اس کے پیچھے والے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہوں وہ آپ کی حفاظت کے لیے، پھر ایک رکعت وہ پڑھیں اور پیچھے والے جو اسلحہ لے کے کھڑے ہیں پھر وہ آگے آ جائیں، اور جو آگے ایک رکعت پڑھ لی ہے وہ پیچھے اسلحہ اٹھا کر پیچھے کھڑے ہو جائے، اور جو امام ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا اور ان کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ جو اس کی نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایک ایک رکعت دونوں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ طریقہ بتا دیا۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھے، ایک ایک رکعت دونوں نے پڑھ لی، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت، اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، تاکہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ نماز پڑھیں گے، وہ اس طاق میں بیٹھے تھے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے دوران ہم ان سب کو مار دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طریقہ بتا دیا کہ اسلحہ لے کر کھڑے رہو۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو تو تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو اور کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پہلوؤں پر اپنے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، پھر پوری نماز ادا کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے